کیا گیا ان کو جب، تو اسی باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وحشی کا ایمان قبول کر لیا اور انہیں شرف صحابیہ سے نواز دیا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ تعالیٰ خود یہ بات ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ جو لوگ جہاد کے لیے نہیں نکلے، جنہوں نے قربانی نہیں کی دی، جو بیٹھے رہ گئے ہیں، تو یہ ٹھیک ہے کہ ان کی فضیلت ویسی نہیں ہے جیسی کہ ان کی کہ جو نکلے اور جنہوں نے قربانی دی اپنے جان و مال کی۔ اللہ نے فرمایا ان کی فضیلت ویسی، بلکہ اللہ نے ان کو جنہوں نے قربانی دی، جو پہلے اسلام میں داخل ہوئے اور قربانی دی اپنے جان و مال سے اور مجاہد بنے، ان کو اللہ نے فضیلت دی ہے۔ ان پر جو نہیں یہ کر سکے، جو نہیں آئے، جنہوں نے حصہ نہیں لیا، جو بیٹھے رہے، اللہ نے ان کو ان پہ فضیلت ضرور دی ہے، مگر اللہ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ بات یاد رکھو کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، جنت سے وعدہ سب سے کیا ہے، چاہے کسی نے بالکل کوئی قربانی نہ دی ہو، چاہے کوئی آخری وقت میں ہی ایمان لایا ہو، ظاہر ہے اب اس کے لیے کیا قربانی رہ گئی، تو چاہے وہ بیٹھے رہ گئے، چاہے کچھ کیا، چاہے نہیں کیا، خواہ کسی نے ایک نماز بھی نہ پڑھی ہو، ادھر ایمان قبول کیا، ادھر شہادت ہو گئی، وصال ہو گیا، ایک نماز بھی نہیں آئی، ایک روزہ نہیں آیا، حضور کے ہاتھ پہ ایمان لائے اور انتقال ہو گیا، یہ سب صحابہ ہیں، یہ سب اصحاب ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اچھا والا، جنت کا وعدہ ہے۔ تو بھئی یہ تو ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن سے کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی، کوئی بڑا کارنامہ جن کا بظاہر سامنے نہیں آیا، اور جو بہت جلدی فوت ہو گئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ تو ایسا بھی نہیں، اس سے آگے کا ہے۔ انہوں نے تو پہلے ایک تو اسلام قبول کیا، کب؟ میں نے کہا حدیبیہ کے موقع پہ، اور پھر اس کے بعد مسلسل جہادوں میں شریک ہوئے، غزوات میں شریک ہوئے۔ اسی طرح ان کے والد اور والدہ گو کے فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، مگر ان کے والد بھی ان کے بھائی بھی دونوں پہ جہادوں میں شریک ہوئے۔ ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کسی لشکر کا امیر بنائیں تاکہ میں لڑوں کفار سے، حتی اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین، میں کفار سے لڑتا رہوں جیسے کہ میں مسلمانوں سے لڑتا تھا اسلام سے پہلے، تو اسی طرح میں کافروں سے لڑوں گا، آپ مجھے امیر بنا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فرمائش کو قبول کیا، اور اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمائش کی کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنی بارگاہ میں حاضر کریں، حاضر رکھیں، اور ان کو کتابت وحی کی ذمہ داری عطا فرمائیں، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے۔ حضرت امیر معاویہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، اس وقت اہل عرب میں لکھے پڑھے لوگ بہت کم ہوتے تھے، مگر آپ کو آتے، اس لیے حضور نے ان کو یہ خدمت بھی سپرد فرمائی۔ وہ لکھتے تھے، وحی لکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خطوط لکھتے تھے، اور آپ نے ایک موقع پر ان کو باقاعدہ بلوایا، ادعوا لی معاویہ، کہ میرے لیے معاویہ کو بلا دو کیونکہ وہ لکھنا جانتے ہیں۔ تو یوں آپ کاتب وحی بھی ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی۔ یہ بات واقدی نے، ابن کثیر نے، امام احمد بن حنبل نے، سب نے لکھی ہے، کثیر علماء اس بات کے قائل ہیں اور کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ کاتب وحی۔ اور تیسری بات جو ابو سفیان نے کی تھی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ تیسری بات ان کے والد نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ میری ایک اور بیٹی ہے، ایک بیٹی تو آپ کے شرف زوجیت سے ہمکنار ہو گئی ہے اور آپ کے نکاح میں ہے، ایک اور میری بیٹی ہے عزہ بنت ابی سفیان، میں چاہتا ہوں میں اس کو بھی آپ کے نکاح میں دے دوں، آپ اسے بھی قبول فرما لیں۔ تو حضور نے فرمایا ھذا لا یحل لی، ابو سفیان یہ میرے لیے حلال نہیں ہے، دو بہنیں ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ منع فرما دیا۔
باقی وہ دو جو پہلے کی فرمائشیں تھی ان کی خواہشیں وہ قبول کیا. تو اس طرح یہ اس گھرانے کی خدمات ہے. اگر اسلام لانے سے پہلے یہ گھرانہ مخالف اسلام ہونے میں مشہور تھا تو اسلام قبول کرنے کے بعد یہی گھرانہ اسلام کی خدمت کرنے میں بھی مشہور ہو گیا اور صحابہ کرام کے درمیان انہوں نے بڑا نمایاں مقام حاصل کیا. حضرت یزید بن ابو سفیان جو تھے حضرت امیر معاویہ کے بھائی، جیسے میں نے کہا مختلف محاذوں پہ جاتے اور لڑتے تھے اور کئی جنگوں میں غزوات میں حصہ لیا، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ سب حضرات مختلف غزوات میں شریک رہے، لڑائیوں میں شریک رہے. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان پر بھرپور اعتماد کیا اور ان کو باقاعدہ ذمہ داریاں سپرد فرمائیں. چنانچہ حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ یہ جنگ یرموک میں شہید ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یرموک کی لڑائی میں شہید ہو گئے. اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو آگے کیا اور پھر ان کو شام میں باقاعدہ ایک علاقہ سپرد کر دیا، یعنی شام کی امارت ان کے سپرد کی. شام میں امیر بن گئے اور وہیں سے پھر وہ جاتے مختلف لڑائیوں میں شریک ہوتے اور جیسے حکم ملتا اس کے مطابق عمل کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلا کہ کتنا اعتماد تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس گھرانے پر. یہ سب اصحاب ہیں نا. تو یہ تاریخ پوری ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سلسلے کہاں کہاں تک جاتے ہیں. یہ تو میں صرف چند باتیں بتا رہا ہوں، باقی تو بہت سی اور بھی چیزیں ملیں گی ان کے کارنامے جنگوں میں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت سے جو عمارت شام سنبھالی تو پھر پورا اس کے بعد کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر حضرت عثمان کا زمانہ، اس پورے عرصے میں آپ شام کے امیر رہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو برطرف نہیں کیا بلکہ وہ امیر رہے اور مستقل وہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے اور بڑے کارہائے نمایاں انہوں نے انجام دیے. یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی وہ شام کے امیر رہے، کیونکہ اس وقت انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی جس مسئلے میں ان کا اختلاف ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ وہاں کے امیر رہے اور ادھر خلافت سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھی. اس عرصے میں بھی وہ امیر ہی رہے. تو تقریباً 20 سال جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس خطے میں امیر رہے، خلیفہ نہیں بنے، ابھی امیر رہے. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد جب امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ صلح کر لی، یہ بات مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ صلح کی، جس کی بشارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اپنے عہد مبارک میں دے دی تھی. اور حضور نے ارشاد فرمایا تھا یصلح اللہ بہ ھذا ابنی ھذا سید یصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. میرا یہ بیٹا حسن سردار ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں میں صلح کرا دے. مسلمانوں کے یعنی دونوں طرف اہل اسلام ہیں، ان میں اختلاف ہو جائے گا کسی بات پر اور اس کے بعد پھر یہ میرا بیٹا جو ہے حسن یہ ان میں صلح کرا دے گا. تو صلح کرائی انہوں نے اور انہوں نے اپنی حکومت سے اپنی خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی. اس کے بعد پھر حضرت امیر معاویہ خلیفہ بنے پوری مملکت اسلام میں. ابھی تک وہ صرف شام اور مصر کے امیر تھے، سبن ایریاز میں تھے اور ان کا اثر اسی طرف تھا، ایشیا کوچک میں تھا، سائپرس میں تھا، کچھ مغربی افریقی ممالک میں تھا. ادھر حجاز وغیرہ پر، عراق وغیرہ اور ادھر ان علاقوں پہ ان کا اثر نہیں تھا. لیکن جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے صلح کی اور یہ دونوں گروہ ایک ہو گئے، امت کی یونٹی پھر سے قائم ہو گئی اور یہ ایک بہت طویل جو ایک چلا آ رہا تھا دراڑ کا سلسلہ یہ ختم ہوا اور یوں پوری ایک امت واحدہ بن گئی.
کروڑوں سلام ہوں امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ پر، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں سلام بھیجے، کروڑوں صلاتیں ان پہ بھیجے، جنہوں نے یہ عظیم فیصلہ کیا اور امت کو ایک کر دیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے جد اعلیٰ نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ اور پھر پوری امت بڑی خوش ہوئی، لوگ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، خوش ہوتے تھے۔ امت کا اتحاد ایسا قائم ہوا کہ پھر 20 سال تک، اندازہ کریں آپ، 20 سال تک حضرت امیر معاویہ نے اس سارے سلسلے کو آگے بڑھایا، مضبوط کیا اور مستحکم کیا، مگر اس میں کوئی دراڑ و خلل پیدا نہیں ہونے دی، کوئی دراڑ پیدا نہیں ہونے دی، کوئی خلل پیدا نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے بڑی ہی دانش مندی کے ساتھ، بڑی سمجھداری سے کام لیا، انہوں نے اپنی بڑی زبردست حکمت و تدبر سے اس نظام کو چلایا۔ یہ ان کی اسٹیٹس مین شپ تھی جو اس وقت بروئے کار آئی۔